साथ आइए हज़रत कांड पाक नारे तकबीर और नारे रिसालत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपको भी चलाएगा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल आमीन वल आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शमे रिसालत के परवानों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, आइए हम आप सबसे पहले अपने आकाए नामदार मदीने के ताजदार हबीबे परवरदिगार खुदा की खुदाई के मुख्तार आदमी खुद अपने रसूल जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़े बुलंद झूम के दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सूरह कामिल रहमतुल्लाह तआला अलैहि के दुरूद का भी करते हैं। पढ़िए हम समझ रहे हैं, लेकिन आज 12 साल में ये 10 रोजा जब शुरू हुआ, ये किस्मत है हमारे साजिद भाई फरमादों की, ये आखिरी दिन नहीं किया हुआ और आज भी आखिरी दिन है, इसके बाद फिर होगा, लेकिन आज भी इन्हीं की किस्मत में आया कि आखिरी दिन से नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए क्योंकि हमारी माशाअल्लाह बाया दारे शेख आदम की कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, सभी लोग रखते हैं, पर थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर ले। एक पतला ऐसे हाजिर कर रहा हूँ जी लगा कर बोले या हुसैन, हाँ, और थोड़ी बेदारी पीछे वाले भी कायम करने बोले या हुसैन। बैठा भाई देखिएगा। किरसानी को बड़ी चीज साया न मिलेगा।
لیکن ایک دنیا میں ایک ذات ایسی جس کے سر کو سورج نے جس کے سر کو سورج نے اس سورج میں کھلے سر کا پیتے آن نہیں جن کو سورج نے کھلے سر کا پیتے آن نہیں جن کو یہ پردے کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ذات ہی نہیں. اس سورج نے کھلے سر کا پیتے آن نہیں جن کو ارے صحرا کے طرح اب کوئی پر نہیں.
طریقہ اور سکھائیں تمہیں، بولے یا حسین دنیا میں کوئی لاکھ حکومت کو چلائے، دنیا میں کوئی لاکھ حکومت کو چلائے، دنیا میں کوئی لاکھ حکومت کو چلائے، ارے فاروق کے معظم کا طریقہ بہت اچھا بہت اچھا دنیا میں کوئی لاکھ حکومت کو چلائے، دنیا میں کوئی لاکھ حکومت کو چلائے، فاروق معظم کا طریقہ نہ ملے گا۔ اور یہ شعر حقیقت میں بہت اچھا ہے کہ شبیر نے وہ سجدہ کیا کرب و بلا، شبیر نے وہ سجدہ کیا کرب و بلا میں، تاریخ میں ایسا کوئی سجدہ نہیں، تاریخ میں ایسا کوئی سجدہ نہیں۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے پیارے مقدس کلام اللہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے اس پر کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو ان المودۃ فی القربى، تو تم مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو، مجھے میرے اقربا کی محبت دے دو۔ اس حدیث کو پھر دوہرا لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اقربا کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی۔ دیکھو جب علی کا نام آئے تو بولا ضرور کرو، علی کا نام سنو تو بولا ضرور کرو، کیونکہ علی کا وہ نام ہے جو نسل بتا دیتا ہے۔ خاموش ہو جائے تو علی کا نام سن کے چڑھنے لگے، تو علی کا نام سن کے منہ گھمانے لگے، اس کی نسل پتہ چل جاتی ہے۔ ہماری بات نہیں ہے کوئی سوچے کہ ہم نے اپنی طرف سے کیسی سنی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں علی کا وہ نام ہے، علی کا وہ نام ہے۔ جب علی کا نام مومن سنتا ہے، اور سنتا ہے مومن سنتا ہے یعنی مسلمان سنتا ہے، ایمان والا سنتا ہے، جب علی کا نام مسلمان مومن سنتا ہے، ایمان والا سنتا ہے تو اس کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے، مسکرا کے مہیا ہوتا ہے۔ علی کا نام سنو، چہرے پہ مسکراہٹ لیا، کیونکہ علی کا نام وہ ہے جو بتا دیتا ہے یہ حلالی ہے۔ علی کا نام سن کے جو مسکرائے وہ سمجھ جاؤ حلالی ہے، اور جو علی کے نام سے چڑھ جائے ہم نہیں کہیں گے نمبر پر ہے، یہ علی کا نام ہے جو نسل بتا دیتا ہے تو ہری یہ علی کا نام ہے۔ جب علی کا نام سنا کرو تو مسکرانے لگا کرو، کیونکہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جب کوئی علی کی نبی کی بات کرتا، سمجھ گئے، نماز کی بات کرتا، قرآن کی بات کرتا، روزے کی بات کرتا، حج کی بات کرتا، تمام فروعی مسائل کے گفتگو کرتا، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی محفل میں جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی محفل میں جا کے اور کیا کرنے لگتے ہیں، ہم جا کے علی 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 کا نام سن کر گھومنے لگتا تو ہم
جب کربا کے لیے پوچھا گیا آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے علی، اور جو کرتے رہے علی 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 وہ سب ہو گئے ولی۔ ایک لوگ ثابت علی، ایک لوگ وارث علی، جو علی علی کرتے رہے ہو گئے ولی۔ اور کیا یہ علی کا نام ہی کافی ہے؟ ایک پنجاب کا پہلوان کیا کہتا ہے مولا علی کے بارے میں؟ کہتا ہے میں جب اپنے گھر جاتا ہوں میرا پوتا مجھ سے کشتی کرتا ہے، اس کا 7-8 سال کا پوتا، کہتا ہے میرا پوتا مجھ سے کشتی کرتا ہے اور مجھے زمین پہ گراتا ہے۔ ختم جی، یہ مطلب پیار کرتا ہے، زمین پہ گراتا ہے اور جب زمین پہ گراتا ہے تو کہتا ہے یا علی، کہتا ہے یا علی۔ کہنے لگے میں نے اس کا بیان ہے یہ وغیرہ بھی پڑھا، کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا بیٹے، وہ پنجابی ہے، کہتا میں نے اس سے پوچھا بیٹے تو علی کا نام کیوں لیتا ہے؟ کہتا ہے دادا جب میں علی کا نام لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے اندر پاور بڑھ گیا۔ علی وہ ہے جو قوت کو بڑھاتا ہے، علی کا نام وہ ہے جو طاقتوں کو بڑھاتا ہے، علی کا نام وہ ہے جو ایمان کامل بناتا ہے۔ یہ علی کا نام ہے جو کہ علی کل ایمان کا نام ہے، کل ایمان کا نام ہے علی۔ اسی لیے آقا نے جب پوچھا گیا آقا یا رسول اللہ کیا کربا کون؟ فرماتے ہیں علی۔ وہ علی ہے، آسمہ ہے، ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین ہیں۔ یہ حسن حسین کون؟ یہ حسن حسین کون؟ ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ کل کی رات میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ وہ خواب بڑا بھیانک تھا، بڑا ڈراؤنا خواب تھا یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے پوچھا اے چچی وہ خواب کیا ہے؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم اطہر کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے میری گودی میں آ گیا۔ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گودی میں ڈال دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں چچی مبارک ہو، فاطمہ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت پیدا ہونے والی ہے، اسی بیٹے کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب امام علی مقام تشریف لائے تو سب سے پہلے ام الفضل کی گود میں آقا نے لیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ حسین آقا کے جسم کا حصہ ہے۔ سمجھے، حسین آقا کے جسم کا حصہ ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے چھوٹا سا، اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے، تھوڑا سا دھیرے دھیرے بڑا ہو کر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ماں اس کو پورا چلتے، یعنی ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ام فضل نے دیکھا آقا کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا، یعنی آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے حسین۔ جس مزار مقدس میں توجہ سنیں کا ساتھ نہیں آقا علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں۔ بیٹے اس کو بٹھا دیا، ایسے نہیں بٹھا دو، اس کو بٹھا دو آرام سے۔ سیدنا پاک علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اندر یعنی مدینہ شریف قبر کے اندر
میرے آقا جلوہ فرما ہے واہ اور سبحان اللہ جو مٹی پہ میرے آقا جس مٹی پہ میرے آقا تشریف فرما ہے بے لائف دیکھ مزار مقدس کے اندر وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عرش اعظم سے افضل ہے کیوں افضل ہے کیونکہ اس کی نسبت ہو رہی ہے مصطفیٰ کے بدن سے سبحان اللہ اس سبحان کی اللہ نسبت ہو رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اطہر سے تو وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے تو میرا حسین تو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے بے شک سبحان اللہ اور نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے تو سوچو میرے حسین کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ میرے حسین کا عالم کیا ہوگا مٹی لگ جائے وہ عرش اعظم سے افضل تو حسین تو جسم کا جز ہے اس لیے تو میرے آقا نے کہا حسین منی وہ آنا من الحسین اس سے ہے میں حسین سے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے امام علی مقام کی ولادت ہوئی حسین دنیا میں تشریف لائے جانتے ہیں جب کوئی یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مبارکباد چچا دیں گے ماموں دیں گے دادا دیں گے نانا دیں گے اور اگر تھوڑا آپ کا اخلاق ویوہار اچھا ہوا تو پڑوسی بھی دے دے گا اور زیادہ اچھا ہوا تو غیر محلے والے دے دیں گے لیکن جانتے ہو قربان چلے جاؤ حسین کی ولادت پر حسین کی ولادت پر حسین کی ایسی ولادت ہے کہ سارا مدینہ مبارکباد دے رہا ہے چلو یہ تو زمین والے دے رہے تھے بات یہی پہ رک جاتی نہیں حسین کی وہ عظمت ہے کہ عرش والے بھی مبارکباد دے رہے ہیں اور کیا عرش والے بھی 70,000 فرشتے حسین کی ولادت کی مبارکباد دے رہے ہیں 70,000 فرشتے حسین کی ولادت پر مبارکباد دینے آیا جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے آ رہے ہیں بڑی سی جماعت ہے کتنا آیا وہ تو اور پتا نہیں آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام دیکھا کہ راستے میں ایک فرشتہ کوہ طاف کی پہاڑیوں میں پڑا ہوا ہے بری طریقے سے چلا رہا ہے چیخ رہا ہے حضرت جبریل نے دیکھا اس نے آسمانوں سے فرشتوں کو اترتے دیکھا پوچھا کہ قیامت آ گئی پوچھا کیا قیامت آ گئی کہا نہیں خاتون جنت یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی خاتون قیامت کے یہاں قیامت نہیں آئی قیامت نہیں آئی خاتون جنت کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی نے کہا اچھا تو جبریل تم کہاں جا رہے ہو کہا میں حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں آقا کے دربار میں جا رہا ہوں اور ایسا وہ دربار کی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہے ہمارے سامنے ہیں کب شانے اترس جو فرشتہ تھا اس کے پر اور گوجل گئے بتائیں وہ حضور کی بارگاہ میں فرمو پہ جبریل سے کہا مجھ کو لے لو اب خدا کے حکم سے اس کی سب پیچھے نہ جبریل نے آسمان کی طرف دیکھا آواز آئی اگر یہ حسین کی مبارکباد دینے چاہتا ہے تو اس کو بھی لے جاؤ اس کو بھی لے جاؤ جبریل نے اپنے پیروں پہ کیا اب لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سب نے مبارکباد پیش کی یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے سبحان اللہ سارے جنت کی آمد ہوئی ہے
اور کیا سردار جنت تو ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب علی جنہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین جوانان جنتیوں کے سردار سردار کی آمد تو آمد کہیں مبارک آقا نے دیکھا فکر کی طرح آئے جبریل یہ فرشتے کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ اس فرشتے کا حال ایک بات اپنے پروں پہ ہوا اڑتے ہوئے اس نے ایک معذور آدمی کو دیکھا وہ پیر سے آہستہ زمین پر گھس کے چل رہا دیکھ کر اس کی ہنسی نکل اس نے دیکھا کہ اس کی ہنسی نکل گئی اللہ رب العزت ناراض ہوا جس سے ساری طاقت چھین اس کے پر چلا دیے رب نے اس کو پہاڑی پہ ڈال دیا گناہوں کی معافی مانگتا توبہ کر رہا ہے لیکن اس کی خطا معاف نہیں ہو رہی آج جب میں حسین کی ولادت کے لیے آ رہا تھا اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو اس لیے میں آیا ہوں وہ فطرت فرشتہ آگے بڑھتا ہے کہتا ہے آقا حسین کی آمد سے کچھ مجھے بھی عطا کر دیا جائے حسین کی آمد پر کچھ مجھ کو بھی عطا کیا جائے آقا فرماتے ہیں اے فطرت اس میں دو روایتیں اے فطرت جاؤ جو حسین کا جھولا ہے ایک روایت میں کپڑا آیا ہے لیکن میں اس کو بیان کرتا اے فطرت جاؤ جو حسین کا جھولا ہے ابھی حسین جھولے میں پہنچے بھی نہیں ایک دن کا بچہ جھولے میں تھوڑی نہ ڈالا جاتا ہے جو حسین کا جھولا ہے اے فطرت جاؤ اس سے اپنے پروں کو بچ پڑو اس سے اپنے چلے ہوئے پروں کو مت پڑو فطرت گیا اور جانے کے بعد حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مت کیا اللہ تعالیٰ نے فطرت کو پہلے سے زیادہ حسین پر عطا فرما دیا فرشتے اوپر کے مل رہے ہیں جو حسین کے صدقے سے مل رہے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی صحرا ہے چلی جس میں حسن اور حسین امام علی مقام پیدل حج کر رہے اور اس کے بعد کی صابر پاک نے کی غریب نواز نے کی اور سے پاک پیدل حج کے لیے گئے واپس آ رہے تھے ساتھ میں امام حسن ہے عبداللہ ابن جعفر ہے ایک سائل نے دیکھا حسین آ رہے ہیں سائل جانتے تھے یہ حسین ہے سائل نے دیکھا حسین آ رہے ہیں حسن آ رہے ہیں جا کے کہا اے حسین کچھ مجھے بھی عطا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام کے پاس جتنا کھانا اور پیسہ تھا آپ نے سب اٹھایا اس سائل کو دے ہم آپ ہی دیتے ہیں 10 روپے دے دیتے سارا پیسہ تھوڑی نہ جیب کا دیتے صبر کیسے ہوگا لیکن حسین نے سب نکالا سب عطا کر آگے چلتے رہے اب امام حسین نے امام حسن سے کہا اپنے بڑے بھائی سے بھیا ہم کو بھوک لگ رہی ہے ہم کو بھوک لگ رہی ہے امام حسن نے دیکھا کہا دیکھو سامنے وہ مکان ہے اس مکان پہ چل رہے ہیں تینوں عظیم ہستیاں آئی آ کے آواز دی دیکھا سامنے ایک ضعیفہ بیٹھی ہے انہوں نے دیکھا امام حسن امام حسین کو جانتی نہیں انہوں نے دیکھا نورانی چہرے سے
فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مائی اگر تم چھوڑ تو ہم کو کھانا کھلاؤ، ہم تمہارے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کچھ کھلاؤ۔ اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بکری ہے۔ امام حسین نے کہا اس کا گوشت کھلاؤ۔ اس ضعیفہ نے بکری کو ذبح کیا، امام حسین نے مدد کری، اس کا گوشت بنایا گیا، تینوں ہستیوں نے کھایا، ضعیفہ نے کھایا اور چلنے لگے۔ کہا کبھی مدینے آنا تو ہم سے مل لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی مدینے آنا تو ہم سے مل لینا۔ چلی اس کا آدمی شوہر لوٹ کے آیا، اس نے دیکھا بکری کا ہے، کہا بکری تھی کیا ہوا؟ اس نے بتایا 3 نوجوان آئے تھے، انہوں نے کھانے کی بات کہی، وہ مہمان تھے، ہم ان سے انکار نہ کر پائے۔ اس نے کہا تم نے بکری کو ذبح کر دیا؟ کہا ان کے چہرے اتنے نورانی تھے کہ اس سے انکار ہو ہی نہیں رہا تھا، ہم نے ذبح کر کے کھلا۔ بہرحال المختصر کی وہ کام ہوتا رہا، کام چلتا رہا ان دونوں کا۔ کچھ دن کے بعد شوہر، ان کے جو شوہر تھے، کچھ پریشانی عائد ہوئی، کہنے لگے چلو مدینے چلتے ہیں، کوئی کام دیکھتے ہیں، شاید مدینے میں کچھ مل جائے۔ اور مدینے میں سب کچھ ملتا ہے، مدینے میں سب کچھ ملتا ہے۔ اب وہ مدینے میں آئے، شوہر ادھر سے کام دیکھ رہے تھے، وہ ضعیفہ ہو گئی تھی، لاٹھی پکڑ کر وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید کوئی کام مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے تو اپنے شوہر سے بتا دیں۔ اتنے میں امام حسین کی نظر پڑی، سبحان اللہ امام حسین کی نظر پڑی۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا، اپنے خادم غلام کو بھیجا، کہا اس ضعیفہ کو بلانا، سبحان اللہ اس ضعیفہ کو بلانا۔ اب وہ بلا کے آئے، امام حسین نے بیٹھالا، کہا پہلے کھانا کھانا، سبحان اللہ بکری کے گوشت کو کھلایا، پیالے میں دودھ پلایا، اور جب پلا چکے 1000 درہم عطا کیے، سبحان اللہ 1000 درہم عطا کیے اور 1000 بکریاں عطا کیں۔ سبحان اللہ امام حسین نے کہا آپ اس کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، مدینے میں اتنا کرم، اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا شاید آپ ہمیں پہچانے نہیں، شاید آپ ہمیں پہچانے نہیں۔ اس نے کہا نہیں بیٹے، میں تم کو نہیں پہچانتی، میں وہی ہوں جس نے تمہارے دروازے پر بکری کا گوشت کھایا تھا۔ سبحان اللہ اس نے کہا ایک بکری کا گوشت کھایا آپ نے تھوڑا سا، کیا آپ اس کا بدلہ دے رہے ہیں ہم کو؟ کہا نہیں، یہ تو دنیا کا انعام ہے، بدلہ تو ہم تمہیں میدان محشر میں دیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ مسکراتی ہوئی 1000 بکری مل گئی، اللہ اکبر، 1000 درہم مل گئے۔ اب وہ خوشی خوشی لے کے جا رہی، اتنے میں امام حسن کی نظر پڑ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام حسن نے دیکھا، کہا اپنے خادم غلام کو بلائے، جلدی آؤ، دیکھو وہ ضعیفہ جا رہی، ان کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ، ایسی سخاوت نہ ملے گی تو ہے محل کی دھرتی ہے، بلا لاؤ۔ اور ضعیفہ آئی، امام حسن نے بیٹھا لیا۔ اب جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ جاؤ 1000 بکری لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 1000
1000 बकरी ले आओ। उन्होंने 1000 बकरी सामने ला के खड़ी कर दी। आपने 1000 अशरफियों की थैली उठाई और बुढ़ा के हाथ में रखी, कहा जाओ। उन्होंने कहा बेटे मैं तुमको भी पहचाने नहीं, आखिर ये मदीने में इतना कर्म हो क्यों रहा है? कहा तुम जानती नहीं, मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर आया था, मैंने भी तुम्हारा गोद उठाया था। फिर उस गरीबा ने कहा बेटे क्या ये उसका सिला दे रहे हो? कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे शौहर कहाँ पकड़ूंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे शौहर कहाँ पकड़ूंगा और जन्नत में ले जाऊंगा। कहा अच्छा अब तो 2000 बकरियां, 150 बकरियां निकलती, कितनी बड़ी रेली दिखाई देती जहाँ 2000 आ जाए। अब ज़ईफा परेशान, अल्लाह अकबर 2000 बकरियां, 2 थैली शर्फी की 1000 लेके चली आगे। थोड़ा बढ़ी, देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर बैठे हैं। उन्होंने देखा, कहा अपने खातिर गुलाम से जाओ, इनको बुला लाओ। आपने कहा मैं बैठो, पानी पी लो, दूध पी लो। पानी पिलाया, दूध पिलाया। खाना खाइए, खाने बेटा पेट पहले से भरा हुआ है। अपने खातिर गुलाम को बुलाया, देख लिया 1000 जो आदमी दे चुके हैं, जो इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। आपने अपने गुलाम से कहा जाओ 2000 बकरियां ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ 2000 बकरियां ले आओ, क्योंकि मैं हुसैन के बराबर नहीं दे सकता। अब 2000 बकरियां ले आओ, 2000 अशरफियां ले आओ। 2000 की थैली अशरफियों को दी, 2000 बकरियां अता फरमाई और फरमाया जाओ भाई तेरा अल्लाह भला करे। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें पहचाना नहीं। ज़ईफा ने कहा मैं तुम्हें पहचाना नहीं, बेटे तुम कौन हो? क्या तुम भी उसके साथी में से साथी हो? कहा हाँ हम उसी के साथी में से साथी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उसी के साथी में से एक साथी हैं। कहा क्या ये दुनिया का बदला है? कहा नहीं नहीं, ये तो दुनिया का इनाम है। आखिरत में हम सब मिलकर तुम्हारे पूरे खानदान को जन्नत में ले जाएंगे। इमाम हुसैन कितना देते थे? एक लौंडी थी गुलाम, उसने एक फूलों का गुलदस्ता पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। लौंडी गुलाम थी इमाम हुसैन, फूलों का गुलदस्ता पेश किया इमाम हुसैन। आका कबूल फरमाए। हुसैन फरमाते हैं जाओ मैंने तुमको आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार एक साहिल आया दरवाजे पे, कहा है बैत कुछ अता हो जाए। इमाम हुसैन ने 10,000 दिनार निकाले, उसके हाथ पे रखे और फरमाते हैं अफसोस हम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक न दे सके। अल्लाह। अब आप सोचिए अगर हम किसी को 10,000 दे दें तो हम 10,000 लोगों से ज्यादा बताएंगे। पूरे लाहौर में शोर कर देंगे कि हमने 10,000 रुपए की सावत करी। लेकिन हुसैन ने जब 10,000 दिनार दिए और देने के बाद फरमाते हैं अफसोस हम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक न दे सके। मेरे प्यारे, ये हसन, ये हुसैन, ये अली, ये फातिमा, इन सिक्के दीवाने बन जाओ, इनके नाम लेवा बन जाओ, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनके नाम पे खर्चा करने वाले बन जाओ। और क्यों बन जाओ? क्योंकि आका फरमाते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। और इनकी मोहब्बत ही ईमान है, इनकी मोहब्बत ईमान है। क्योंकि हसन हुसैन ऐसा नहीं कि हमसे मोहब्बत करते हो, ये ज़ाते हैं जिनसे जानवर, जिनसे इंसान मोहब्बत करते, जिनसे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन कहीं चले, फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा परेशान, आका तशरीफ लाए। आका ने पूछा है फातिमा क्या बात है?
کہا صبح سے امام حسن امام حسین گھر نہیں آئے، بچے چھوٹے تھے، صبح سے گھر نہیں آئے۔ جب یہ بات کہی آقا علیہ السلام امام حسن امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ آقا نے مدینوں کی گلیوں میں دیکھا امام حسن امام حسین کا پتہ نہ ملا۔ آقا جنگل کی طرف گئے تو دیکھا امام حسن امام حسین لیٹے ہوئے، امام حسن امام حسین لیٹے ہوئے ہیں اور جبریل ایک پر اپنا بچھائے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ جبریل کا کام کیا ہے؟ جبریل کا کام ہے نبیوں کا پیغام یعنی وحی لے کر خدا کے پاس آنا۔ لیکن یہ کیسی ذاتیں ہیں، یہ کیسی ذاتیں ہیں؟ جبریل کوئی عام فرشتے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو فرشتوں کا سردار ہے اس کو کہتے ہیں جبریل۔ وہ فرشتہ ایک پر بچھائے ہے، اس پہ امام حسن لیتے، امام حسین لیتے اور دوسرا پر ایسے سایہ بنائے ہوئے، دوسرے فرشتے ایسے سایہ کیے ہوئے تاکہ دھوپ حسن حسین کو نہ چھوئے۔ آقا علیہ السلام نے امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، آقا نے امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں اور بھی صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ لائیے حسین کو ہم گودی میں لے لیں۔ سو رہے بچے، لائیے یا رسول اللہ حسین کو ہم اپنے کاندھوں پہ لے لیں، آپ دونوں کو نہ اٹھائیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا تم سوچتے ہو میں دونوں کو لیے ہوں؟ نہیں نہیں، حسن کو میں لیے ہوں، حسین کو جبریل لیے ہیں۔ سبحان اللہ، حسن کو میں لیے ہوں، حسین کو جبریل لیے ہوں۔ یہ جانتے ہو یہ وہ ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شامل یہ ہے بات۔ انشاءاللہ ولادت حسین میں نے یہاں بیان کر دی، پھر موقع ہوا پھر آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں اگر کچھ بڑھ گیا ہو اللہ اپنے حبیب کے ذکر میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔